الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا بیان سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی یہ سوچ بنا لینی چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور ساری دنیا میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہے۔ واجب الاحترام مصطفی بھائی ہو، اس وقت ہمارا ملک ہماری عوام، ہمارے مسلمان بھائی بارشوں، طوفانی بارشوں اور سیلابوں کی زد میں بلوچستان تقریباً ڈوب چکا۔ ہمارے اسی جنوبی پنجاب کے بہت سے علاقے سیلاب برد ہو گئے۔ بے شمار لوگ بے گھر ہو چکے، بچے، جوان، بزرگ، عورتیں، بیمار، صحت مند، جو اس آفت کی زد میں آئے وہ اس وقت بے یار و مددگار ہے۔ ان کے گھر اجڑ گئے، ان کا سارا مال و اسباب ضائع ہو گیا، خرب روپے لوگوں کے ضائع ہو گئے، کھلے آسمان کرے پڑے، کھانے پینے کی چیزوں، حتیٰ کہ صرف اوپر ایک ٹینٹ ہو، خیمہ لگا ہو، یہ تک بھی بے شمار لوگوں کو دستیاب نہیں ہے۔
اور جب خلق خدا مصیبت میں پھنسی ہو تو سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی. عبادت کی قسمیں اور مسلمان انسان کی ساری زندگی عبادت ہے اور اس کا ہر کام عبادت ہے. عبادت بھی موقع کے حساب سے ہوتی ہے. عبادت بھی موقع کے حساب سے ہوتی ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے دیکھا کہ ایک نابینا کنویں میں گرنے لگا ہے. ایسے میں نماز جاری رکھنے کی اجازت نہیں ہے. نماز توڑے، جا کے نابینا کو بچائے، پھر آ کے نماز کی ادائیگی کریں. اسی طرح جو بھی موقع ہو اس موقع کے حساب سے عبادت بتائی گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پلانے کی بڑی فضیلت بیان کی. اس کی ایک خاص وجہ ہے، پس منظر ہے. مکے اور مدینے میں اور ان علاقہ جات میں میٹھا پانی دستیاب نہیں ہے، اب بھی نہیں ملتا. زیر زمین پانی نہیں ہے، اس کا بیرونی انتظام کرنا پڑتا ہے. لہذا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پانی پلانے کی ترغیب دلائی کہ پانی پلاؤ، کیونکہ یہاں پانی دستیاب نہیں ہے. تو ہر موقع کے لحاظ سے عبادت ہے. جب ملک میں قوم پریشان ہو، عوام پریشان ہو، کھانا پینا میسر نہ ہو، تو پھر یہ آزمائش ہے ان کی بھی اور جو محفوظ رہ گئے ان کی بھی، دونوں کی آزمائش ہے. جن کے اوپر ابتلا آئی بھائی وہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، وہ اس موقع پر اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں کہ نہیں جھکتے. یہ ان کی آزمائش ہے. اور ہم کہیں گے کہ جناب بس اللہ کے فضل سے ہم تو بچ گئے، شکر ہے ہمارے یہاں تو سیلاب نہیں آیا، اللہ کا کرم ہو گیا، ہمارے اوپر بارش نہیں آئی، ہمارا گھر بھی سلامت ہے، بچے بھی سلامت ہیں، ہماری ساری کھانے پینے کی اشیاء اور ساز و سامان بھی سلامت ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم بچ گئے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ صرف ہم بچ گئے، یہاں پر آ کے رک جانا یہ کوئی بات نہیں. بات اس سے آگے ہے کہ آپ تو بچ گئے ہیں، جو پریشان ہیں آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے. آپ بچ گئے، آپ خوش ہیں، آپ بیٹھے آرام سے مزے سے کھانے کھا رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں اڑا رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہمیشہ اصول یہی ہے، اسلام کا اصول یہی ہے. اسلام دکھی انسانیت کا خادم مذہب ہے. اسلام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والا مذہب ہے. اسلام اپنا نقصان اٹھا کر دوسروں کا نفع کرنے والا مذہب ہے. ہمارے دل میں نہ کوئی دکھ آیا، اپنی صرف خوشی ہے کہ میں بچ گیا، دوسروں کو کوئی دکھ بھی نہیں آیا، غم بھی نہیں آیا، تکلیف بھی محسوس نہیں ہوئی، درد بھی محسوس نہیں ہوا. تو پھر سچی بات یہ ہے کہ کلمہ ایک مرتبہ پھر پڑھنے کی ضرورت ہے. کلمہ پھر پڑھے بندہ. کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ اپنا سارے معاملات ٹھیک کرے. اللہ پاک نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، بے شک سب مسلمان آپس میں
بھائی بھائی ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مسلمان کے دل و دماغ میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ اب جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں یاد رکھنا وہ سارے تیرے بھائی بن گئے. تو نے دوسرے تمام مسلمانوں کو ایک بھائی کی نگاہ سے دیکھنا ہے. آپ کوئی کہے گا جی ان میں تو کریمنل لوگ بھی ہوتے ہیں, جرائم پیشہ بھی ہوتے ہیں, بدماش بھی ہوتے ہیں, ان کو بھائی کی نگاہ سے دیکھیں. ان کو بھی بھائی کی نگاہ سے دیکھیں. جیسے آپ کا بھائی غلط کام کر رہا ہو تو آپ جا کے اس کو پکڑیں گے اور جھنجھوڑیں گے. تو وہ جو آپ کا مجرم مسلمان بھائی ہے اس کو بھی جا کر آپ نے روکنا ہے جرائم. یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ اپنے بھائی ہونے کا اظہار کر رہے ہیں, بھائی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں. ایک غلط آدمی کو آپ ٹھیک کر رہے ہیں. اب آپ کا بیٹا غلط ہو, کوشش نہیں کرتے ٹھیک کرنے کی. بھائی غلط ہو, اسے کوشش نہیں کرتے ٹھیک کرنے کی. تو اللہ پاک نے اعلان فرما دیا کہ تم بھائی بھائی. یہ بہت بڑا اعلان ہے, بہت بڑا کنسیپٹ ہے کہ مسلمان کو بھائی کی نگاہ سے دیکھو. آپ کے بھائی ساتھ والے گھر, آپ کے ساتھ والے بھائی کا گھر ہے اور آپ کے بھائی کا گر گیا ہے, تو آپ اسی پہ گزارا کریں گے, شکر ہے ہمارا تو نہیں گرا. یہی کہیں گے شکر ہے ہمارا تو نہیں گرا, ہماری تو کوئی چیز کا بھی نقصان نہیں ہوا. یا پھر اس سے کچھ آگے چلیں گے, بھائی کے پاس جائیں گے, ان کے بچوں کے پاس جائیں گے, ان سے اتا پتہ کریں گے, ان کا حال احوال پوچھیں گے, ان کی خبر گیری کریں گے. اب آپ کہیں گے یہ پریشان نہ ہو, جو کچھ گھر میں پکے گا آپ کے پاس بھی زیادہ پکایا جائے گا اور آپ کے پاس بھی بھیجا جائے گا. کپڑوں کا مسئلہ ہو گیا تو کپڑے بھی پیش کیے جائیں گے. فوری طور پر آپ ان کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیں گے. تو اب یہ جو دکھی انسانیت سیلاب زدگان, ان کے لیے قوم مل کر کیا کرے؟ اپنے گھروں کے دروازے کھول دیں, ان کی ضروریات کا پتہ کرے, ان کا خیال رکھے, ان کی مدد کرے جس سے جتنا ہو سکتا ہے. اکثر لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ بڑی ظالمانہ سوچ ہے, یہ بڑی جابرانہ سوچ ہے کہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ بھی ایک کام ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی اس طرف توجہ دلائیں. جیسا کہ میں نے سوچا, میں نے کہا اپنے پیارے بھائیوں کا توجہ تو دلاؤں, پھر مل جل کر اس کا کوئی انتظام بھی کریں جو ہم سے ہو سکے. انما المؤمنون اخوہ, مسلمان بھائی بھائی ہیں, اٹھو اپنے بھائیوں کی مدد کرو, چلو اپنے بھائیوں کا تعاون کرو, آؤ اپنے بھائیوں کا خیال رکھو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا, مسلمانوں اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ, بھائی بھائی بن جاؤ. ایک دوسرے کو پیٹ نہیں دکھانی, اس کا نقصان ہو گیا مجھے کیا. کئی تو ایسے بھی ہیں اس موقع پر جو الٹا کسی مسلمان بھائی کا نقصان ہو جائے تو خوش ہوتے ہیں. ان جیسا ظالم تو شاید ہی کوئی دنیا میں پیدا ہوا, جو دوسروں کی تکلیفوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے, جو دوسروں کو دکھ میں مبتلا دیکھ کے خوش ہوتا ہے. اس جیسا ظالم انسان کوئی نہیں ہوگا. عزیزان محترم, پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالجسد الواحد, مسلمان کے لیے ایک جسم کی طرح ہے. بہت بڑی مثال دی ہے حضور. مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جسم کی مانند ہے. دو مثالیں دی ہیں حضور, دوسری بھی پیش کروں. فرمایا کہ جب جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف ہو.
کسی کے پاؤں پہ پھوڑا نکل آیا. اب وہ کہ مجھے کیا، یہ تو پاؤں کا مسئلہ ہے. بھائی پاؤں آپ کا اپنا ہے. کسی کے بازو پہ تکلیف ہو گئی کہ جی مجھے کیا، یہ تو بازو کو ہوئی ہے، یہ تو بازو کا مسئلہ ہے، میرا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ بازو آپ کا اپنا ہی ہے. کسی کے پیٹ میں درد ہو گیا زور سے، کہتا ہے جی مجھے کیا، یہ تو پیٹ کا ذاتی مسئلہ ہے. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سارے مسلمان یوں یکجان ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں. کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچے یوں سمجھو تمہارے اپنے جسم کو تکلیف ہو رہی ہے. مگر ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں ہم یہ جو حضور نے سمجھایا، یہ سبق یاد کیا ہے کیا، اس پر کوئی غور کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ دوسری جگہ حضور نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے، جیسے عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. ساری عمارت ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی انگلیوں میں ڈالی اور یوں کر کے بتایا کہ مسلمان ایسے ہیں. جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ بروں سے حل نہ ہوا، وہ راج کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں. حضور نے بتا دیا، فرمایا کہ ایک ہو جاؤ، ایک دوسرے کا خیال رکھو، دوسروں کے دکھ کو، دوسرے مسلمانوں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھو. اب آئیے منشاء الہی کی طرف چلتے ہیں. اللہ کی مرضی کیا ہے؟ یہ جو مصیبتیں ہیں یہ تو دنیا میں آتی رہتی ہیں، یہ آتی رہتی ہیں، زندگی کا حصہ ہے، یہ آئیں گی، لیکن اس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا حکم ہے. اگلے دن ایک بہت خوبصورت بات سامنے آئی کہ اگر تو خدا سے محبت کرتا ہے تو پھر مصیبت کے لیے تیار ہو جائے. خدا سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے اوپر آزمائش ہے. سارے انبیاء کرام کو دیکھیں، ہر نبی پہ آزمائش ہے، ہر نبی پہ آزمائش ہے. آزمائش آ جانا صرف عذاب کی دلیل نہیں ہے، اللہ کا محبوب ہونے کی بھی دلیل ہے. کہ جب بندہ خدا سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں. سب سے زیادہ نبیوں کی آزمائشیں ہوئی. اور اگر آپ مصطفیٰ کریم سے محبت کرتے تو حدیث میں آتا ہے پھر میں غربت کے لیے تیار ہوں. نبی سے جو محبت کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی طرف غربت دوڑ دوڑ کے آئے گی، اسے برداشت کرنا ہوگا، اسے برداشت کرنا ہوگا. تو پیارے دوستو، اللہ کی مرضی آپ کو بتاؤں. قرآن پاک پڑھا تو میں نے دیکھا قرآن حکیم کے 2/3 کم و بیش 20 پارے، 20 پارے خلق خدا کی مدد کے لیے، 20 پارے. ان میں مختلف زاویوں سے، مختلف طریقوں سے، مختلف اندازوں سے اللہ پاک نے سمجھایا ہے. اسلوب ہے، بس اللہ نے اسلوب بدلے، کئی کئی اسلوبوں میں سمجھایا ہے کہ کیا خرچ کرو، پیسہ روک کے نہ رکھو، ذخیرہ اندوزی نہ کرو، سب کچھ اپنے پاس جمع کر کے نہ رکھ لو، بانٹو، تقسیم کرو. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بد مزاج بد اخلاق آدمی، منہ پھٹ آدمی، عیب جو آدمی. اللہ نے بد اخلاق آدمی کی مذمت فرمائی. الذی جمع مالہ وعددہ، پیسے جمع کر کر کے رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، سمجھتا ہے کہ پیسہ اس کو ہمیشہ دنیا میں زندہ رکھے گا.
انہی آخری صورتوں کو سارا دیکھ لیں. الہاکم التکاثر، تمہیں مال جمع کرنے کی ہوس نے اللہ رسول سے دور کر دیا. قبروں تک بات جا پہنچے، پیسے اکٹھے کرتے کرتے. پیسے اکٹھے کرتے کرتے قبروں تک جا پہنچے. ارأیت الذی یکذب بالدین، میں محبوب دیکھتے نہیں یہ لوگ میرے دین کو جھٹلاتے ہیں. مولا نہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں نا. فرمایا میرے دین کو جھٹلانے کا مطلب اور ہے. یہاں فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیموں کو دھکے دیتے ہیں. یہ ہے رب کے دین کو جھٹلانا. جو بندہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور ادھر سے 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، وہ اللہ کے دین کو جھٹلاتا ہے. ولا يحض على طعام المسكين، غریب مسکین محتاج لوگ ان کو کھلانے پلانے کی ترغیب نہیں دیتے. اللہ نے فرمایا یہ نہیں کہ صرف خود دو، باقیوں کو بھی ساتھ ملاؤ. کیا جو مل کے کام کریں. پورا قرآن ایسے ہی. لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن اللہ نے غریبوں کا کیا کیا. سارا قرآن اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو اپنا کلام نازل فرمایا اس کے 20 پارے اسی پہ لگا دیے. خلق خدا کے کام آؤ، دکھی انسانیت کے کام آؤ، پریشان حالوں کے کام آؤ، بیماروں کے کام آؤ، مریضوں کے پاس جاؤ، فوت شدہ کے جنازے پڑھو، جاؤ اللہ کے مخلوق کے کام آؤ. اور یہاں پر نفسی نفسی، بس میں، میری ذات، میرا گھر، میرے بچے، میری کامیابی، میرا کاروبار، میں کی ایک گردان لگا رکھی ہے. اچھا انہی صورتوں میں آپ دیکھ لیں تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے، برباد ہو جائے. مولا کیوں؟ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، بے ادب تھا نا اس لیے. آگے فرما دیا کہ اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا. لوگ کہتے ہیں نا یہ فلانے کے پاس پیسہ تو بہت ہے، سرکی پیسہ تھا بہو میں لیکن ساوا نہیں تھیا. پیسہ تھا بہو میں پر ساوا نہیں تھیا. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں لیکن اتنے برکت والے ہوتے ہیں کہ ریل پیل ہوتی ہے. رحمت رحمت، برکت برکت. یار تھوڑے سے پیسوں میں اتنے مزے. یار وہ دیکھو فلانے کے پاس اتنا دولت ہے، اتنا پیسہ ہے، فائدہ کوئی نہیں، فائدہ کوئی نہیں. فرمایا کمائی کا کوئی فائدہ نہیں. تو بھائیو اس طرح یہ قرآن سارے اسی طرح ہے. بار بار اللہ نے ترغیب دلا. اللہ خود ترغیب دلاتا ہے. اللہ کے محبوب بندہ ہوتا ہے وہ شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. لوگ پوچھتے پھرتے ہیں ان سب کوئی ایسا طریقہ تو بچائیں اللہ کے پیارے بن جائیں. میں نے کہا اللہ کا پیارا بننے کے لیے تھوڑا سا مشکل کام کرنے پڑیں گے، لیکن پھر بھی میں نے کہا رائے خدا میں لٹاؤ، خرچ کرو. نہیں ان سے بھی ان کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہے بھی. چلو یہ ٹھیک ہے مانتے ہیں، اور بھی طریقہ ہوتا ہے. تو بھائی مرکزی طریقہ ہی یہی ہے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. جیب میں ہاتھ مارو، اپنی جیب میں پیسہ نکالو، رائے خدا میں لٹاؤ، غریبوں کی مدد کرو، اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ کے پیارے بن جاؤ. اور اس وقت میں کوئی اور طریقہ نہیں بتاؤں گا اللہ کے محبوب بننے کا. اس وقت یہی ایک طریقہ ہے آپ کے پاس، یہ راستہ ہے اللہ کے محبوب بننا ہے. رائے خدا میں خرچ کرو. باقی اور بھی ہیں وہ انشاءاللہ پھر بتائیں گے، موقع کے مطابق ہوتا ہے نا. اس موقع پر یہی سب سے بہترین طریقہ ہے اللہ کا پیارا بننے کا، اللہ کا پسندیدہ بننے کا، اللہ کا محبوب بننے کا. بار بار اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، مثالیں دے دے کے سمجھایا. میں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. فرمایا ایک دانہ ہے نا،
وہ ڈالا زمین میں، اس میں سے ایک چٹا نکلا جس کے اندر سات بالیاں ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے، ایک دانے سے 700 دانے نکلا۔ ایک دانے، یہ کس کی مثال ہے؟ اس کی جس نے اللہ کے راہ میں 1 روپیہ خرچ کیا، یہ اس کی مثال ہے۔ اللہ کے راہ میں 1 روپیہ خرچ کیا تو 700 روپے کا فائدہ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، ہمیں 700 تو ہیں ہی ہیں، اللہ چاہے گا تو اس کو کئی گنا اور بڑھا دے گا۔ کتنے اللہ نے ترغیب دی؟ کوئی ایک آیت ہے، میں نے کہا 20 پارے اسی پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا اپنے معبود بندوں کا نام، فرمایا وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، فرمایا جو کچھ تم ہماری راہ میں دو گے نا، جو مال خرچ کرو گے، جو کچھ خرچ کرو گے، پورے کا پورا واپس کرو۔ رب کا وعدہ ہے۔ یہ قرآن کی بڑی باکمال اور حوصلہ بنانے والی آیت ہے۔ فرمایا جو تم نے خرچ کیا ہے نا، تم کیوں، یہ اللہ کیوں بتا رہا ہے؟ جب بندہ پیسے خرچ کرنے لگتا ہے نا، کہتا ہے وہ میرے گھر کا حساب کتاب، میرے گھر کا بجٹ، اتنے پیسے ہیں، اب اگر میں نے اس میں سے اتنے ہزار یا اتنے لاکھ یا اتنے 100 وہ نکال لیے، اتنی چیزیں نکال لی تو وہ چیزیں کم ہو جائیں گی۔ یہی ہے، پھر چیزیں کم ہو جائیں گی، جب دے گا رائے خدا میں تو کچھ دینا پڑے گا، پیسہ بھی دینا پڑے گا، چیزیں نکالنی پڑیں گی، تو جب وہ چلی جائیں گی تو پیچھے خطرہ دل میں یہی آتا ہے، خوف یہی آتا ہے کیا کہ میرے اب گھر میں اتنی چیزوں کم ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا نہیں ہوئی کم، اللہ نے بھی یہی سمجھایا، رسول نے بھی یہی سمجھایا، فرمایا پورا پورا واپس آئے گا۔ تو پھر کم کیا ہوا؟ یہ تو صرف آزمائش ہے کہ دیتے ہو کہ نہیں دیتے۔ حضور پاک آئے اپنے گھر مبارک میں، بکری ذبح کی تھی، پوچھا کہ بکری کا کیا ہوا؟ عرض کی حضور وہ ایک چانپ رکھی ہے، باقی بانٹ دیا ہے۔ فرمایا جو بانٹ دیا ہے وہ پڑا ہے، اور جو گھر میں رکھا ہے اصل میں وہ چلا گیا ہے، کیونکہ اس کا ہم کھا لیں گے، ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، اصل میں وہ چلا گیا ہے۔ اور جو لوگوں کو دیا ہے فرمایا وہ پڑا ہوا ہے، کہیں نہیں گیا، کہیں نہیں گیا، پڑا ہے۔ اب اللہ کے اوپر یقین یہی ہوتی ہے نا، یقین کرنا پڑتا ہے۔ بظاہر چلا گیا ہے، حقیقت میں پڑا ہوا ہے، اللہ پہ یقین کرنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں بتائے ہیں، ان کے اوپر یقین کرنا پڑتا ہے، پھر بندہ زندگی میں صحیح چلتا ہے۔ اب بظاہر تو چلا گیا، آپ کہیں گے یوحنا صاحب آپ یہ عجیب آدمی ہیں، ہمارے پاک نبی وہ فرما رہے ہیں کہ وہ پڑا ہوا ہے، وہ کہاں پڑا ہوا ہے، وہ تو لوگ لے گئے ہیں۔ بظاہر یہی ہے نا، بھائی گوشت کر کے بانٹ دیا، وہ تو چلا گیا ہے، لوگ اپنے گھر میں جا کے انہوں نے پکا لیا ہے، اور ہمیں نبی پاک فرما رہے ہیں وہ پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا سنو، یہ اس وقت دوپہر کا وقت ہے نا، اگر ایسا کوئی خوش نصیب لمحہ آتا ہے کہ حضور ہمارے سامنے ہے اور پیارے آقا ہم سب سے کہتے ہیں کہ یہ اس وقت دن نہیں ہے، یہ اس وقت رات ہے، میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے ہم کہیں ہاں حضور اب رات ہے، کوئی دن نہیں۔ ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر حضور کہہ رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں۔ رات کے 1 بجے میرے آقا فرماتے ہیں لو بھائی دن ہو گیا۔ رات کے 1 بجے میرے آقا فرماتے ہیں لو بھائی دن ہو گیا، اللہ کی قسم حضور نے ٹھیک کہا ہے۔ رات کے 1 بجے میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے ٹھیک کہا، واقعی دن ہو گیا۔ ہم خطا کر سکتے ہیں، مصطفیٰ کی زبان خطا نہیں کر سکتی۔ آج بھی حضور کے روضے پہ، روضہ اقدس پہ لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ الصادق
سچ بولنے والی ہستی، جو کہہ دیا وہ حق ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے منہ سے حق کے سوا کچھ نکلتا نہیں ہے۔ اب اگر حضور نے کہہ دیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں گیا ہے وہ پڑا ہوا ہے تو سمجھو پڑا ہوا ہے، کہیں نہیں گیا۔ جب یہی یقین آ جائے گا تو پھر گھر خالی نہیں ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر سارا سامان اٹھا کے حضور کے قدموں میں لے آئے تھے نا۔ حضور فرمایا کہ لاؤ، صدیق اکبر سارے گھر اٹھا کے لے آئے نا۔ اب کیا خیال ہے، صدیق اکبر جو سارا لے کے آئے تھے وہ سارے کے سارے گھر میں پڑا رہ گیا یا چلا گیا؟ پڑا ہوا، جتنا نکالو گے اتنا پڑا ہوا ہے، بلکہ اللہ نے تو فرمایا ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا یقین بھی کر لیا کرو، خدا رسول تھوڑا یقین ہی کر لینے چاہیے۔ کلمے تو پڑے ہوئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیسا پیارا کلمہ ہے۔ یہ پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو خدا کہے گا وہ ہوگا، جو مصطفیٰ کہے گا وہ مانا جائے گا۔ تو اللہ پاک نے بار بار فرمایا والذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، فرمایا دن کو بھی خرچ کرو، رات کو بھی خرچ کرو۔ والذین ينفقون فی السراء والضراء، فرمایا اگر تنگ دست ہو تب بھی خرچ کرو، اگر کشادہ دست ہو اور تمہارے پاس بہت کچھ ہے، خوشحال ہو، تب بھی خرچ کرو۔ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا تنگ دستی ہے نا کچھ بھی نہیں ہے تو جو کچھ ہے وہی نکالو۔ گھر میں تو کچھ بھی نہیں، صرف ایک ذرہ پڑا ہوا ہے، فرمایا وہی ذرہ اٹھا لو۔ یہ تربیت ہے قرآن کی، یہ تربیت ہے حدیث کی، جو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوں۔ سرمایہ دارانہ نظام چل رہا ہے، اس کی تربیت ہے سب کچھ جمع کر لو، شیطان کی باتیں ہیں، جو کچھ پڑا ہے سب جمع کرو اور بھی جمع کرو۔ یہ یوں نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فل ترغیب دی ہے خرچ کرنے کی، اور بھی بہت آیتیں ہیں، میں نے تو آپ کو چند جھلکیاں دکھائیں۔ میں خرچ کروں، مصطفیٰ کریم نے یہی کام کیا، بتایا بھی یہی، کیا بھی یہی، بتایا بھی یہی اور خود کیا بھی یہی۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی تعریف کی، میں حضور آپ کی تو کیا ہی بات ہے، آپ کی تو کیا ہی شان ہے، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جن کے پاس کوئی چیزیں نہیں ہوتی آپ انہیں لا لا کے دیتے ہیں۔ آپ کے پاس فلاں چیز نہیں ہے، چلو آؤ آپ کو فلاں چیز دیتے ہیں، وہ چیز نہیں ہے آپ کو دیتے ہیں۔ آپ یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں، آپ بیگان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ میرے آقا کی تعریف حضرت اماں خدیجہ کر رہی ہے کہ یہ آپ کی شان ہے، حضور کی شان ہی یہی ہے۔ جتنے بڑے بڑے مذہبی رہنما گزرے ہیں اور انبیاء کرام سب لٹانے والے تھے بھائی۔ یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، یہ ان کے پاس بھیڑیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، یہ ان کا کام لٹانا ہوتا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید پاک تھے، آپ آئے تو آپ لٹاتے تھے سب کچھ، تو جو سب کچھ لٹا دیتا ہے پھر اس کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ اسی لیے اب 900 سال ہو گئے اور داتا صاحب کے دربار پہ آس پاس لنگر کی ہزاروں دیگیں پڑی ہوئی ہیں، پک رہی ہیں، چل رہی ہیں، پک رہی ہیں، چل رہی ہیں۔ رسول اللہ کا لنگر آپ نے مدینے جا کے نہیں دیکھا، اللہ آپ کو مدینے لے جائے، وہاں جا کے دیکھنا کہ لنگر کیا ملتا ہے۔ ہم نے سنا مکہ شریف میں تھے تو وہاں پر سبیل چل رہی تھی، سبیل اللہ کی راہ میں دے رہے تھے، ایک عورت ٹھہری ہوئی تھی، کہنے لگی اتھو کی سبیلا، وہ سبیل سے مدینے چل دیا۔ وہ کہہ رہی تھی مدینے میں زیادہ اچھی چیزیں ملتی ہیں۔ وہاں پر ایک بندہ ہے اللہ کا، وہ صرف پائے پکاتا ہے اور مفت چلاتا ہے اور 24 گھنٹے چلاتا ہے، حضور کے نام کا لنگر۔ ایسے ہی ہے نا، حضور کے نام کا لنگر آج بھی چل رہا ہے۔ مدینے جاؤ
اور حضور کے پاس بندہ جائے بھوکا مر جائے؟ کیا حضور کی عظمت کو یہ گوارا ہے؟ حضور تو وہاں من چاہی چیزیں دیتے ہیں سرکار کے دربار میں. تو حضور کی جو شان ہے حضور آج بھی لٹا رہے ہیں، صرف تب نہیں لٹاتے تھے. حضور کا جو لنگر ہے وہ آج یہ ساری کائنات حضور کا لنگر ہے. میرے پیارے دوستوں، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے جنہوں نے بالکل پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لباس تک کے نام و نشان میں تھوڑا بہت صرف وہ سطر کی حد تک، کپڑے تک نہیں تھے، کچھ نہیں تھا. حضور دیکھا پریشان ہو گئے. یہ بالکل آج کے اس موقع کی جو سیلاب زدگان ہیں اور جتنے بارش زدگان ہیں ان سب کے حوالے سے میں بہت پیاری اور خوبصورت ہے یہ سنا رہا ہوں موقع کے حساب سے. کہ قوم آئی حضور کے پاس، ایک قبیلہ آیا، لوگ آئے غربت کے مارے، کچھ نہیں تھا، کھانے کو نہیں تھا، پہننے کو نہیں تھا. میرے آقا نے دیکھا تو حضور کا چہرہ مبارک پریشانی سے بجھ سا گیا. حضور غمگین ہو گئے، شدید غمگین. فرمایا بلال، جی میرے آقا میں اذان ہوں. یہ ہم کو ٹائم ہوتا ہے نا اذان کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بلال حبشی کو کہہ دیتے تھے کہ آؤ اذان دے دو، زور کے وقت یا جو بھی وقت ہوتا تھا درمیان میں جب بھی کہہ دیتے، بلال اسی وقت اذان دے دیتے تھے، غلام اسی وقت دوڑے آتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے تو وقت ہوتا ہے نا جی 2 منٹ لیٹ ہو گیا قاری صاحب خیر جیسی کی ہو گیا سی. رسول اللہ کا طریقہ وہ تھا. یہ تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے کہا کہ اس ٹائم میں پڑھیں گے تاکہ لوگ بوجھ محسوس نہ کریں. لیکن حضور کے بلانے میں کیا بوجھ، حضور کے پاس جانے میں کیا بوجھ. حضور نے کہا بلال اذان دو، اذان دے دی. بندوں نے سنا وہ حضور کا بلاوا آ گیا. اذان بلال کا مطلب حضور کا بلاوا. لوگ دوڑے آئے. یہی مہینہ ماہ محرم حضرت بلال حبشی کا یوم وصال بھی ہے، 20 محرم وغیرہ. میرا ارادہ تھا کہ آج میں ان کا ذکر خیر کروں گا، لیکن پھر یہ موقع کے حساب سے مجھے موضوع تبدیل کرنا پڑا. تو لوگ آ گئے، میرے آقا نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد کھڑے ہو گئے، حضور میں بیٹھ جاؤ سارے. میرے آقا نے خطبہ دی غمگین دل کے ساتھ، دکھی دل کے ساتھ. فرمائے لوگو دیکھو ہمارے پاس غریب لوگ آ رہے ہیں جن کی ہم نے ضرورتیں پوری کرنی ہے. پھر آپ کا نے انہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا، آیتیں پڑھ کے سنا. اور یہ آیت پڑھی، فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. فرمایا ہر بندہ چیک کرتا رہے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیار کیا ہے، کیا آگے بھیجا ہے. اٹھو میرے آقا نے فرمایا اٹھو اور اپنی آخرت کے لیے بھیجو. میں جاؤ، اگر کسی کے پاس کوئی بھی چیز ہے جتنی دے سکتا ہے اٹھا کے لے آئے. حتیٰ کہ فرمایا وَلَوْ بِتَمْرَةٍ، اگر گھر میں صرف ایک کھجور رکھی ہے نا، کتنے کی آتی ہے ایک کھجور. فرمایا ایک کھجور بھی اگر کسی کے پاس ہے، زیادہ نہیں ہے، تو وہی ایک کھجور اٹھا کے دے. صحابہ اٹھے دوڑے کہ آواز مصطفیٰ کی تھی اور سننے والے غلامان مصطفیٰ تھے. وہ اور ہی منظر ہوتا تھا، وہ عشق کا منظر تھا، وہ تو کوئی اور ہی چیز تھی. صحابہ گئے، پھر جس کے بعد جو کچھ تھا اٹھا لایا. ایک صحابی جو ہے نا وہ بڑا سارا کھجوروں کو گٹھڑ اٹھا کے لے آئے اور ان سے اٹھ نہیں رہا تھا، اٹھا کے بڑے زور سے لے آئے، آ کے حضور کے قدموں میں ڈال دیا. رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دی. اور کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی قطاریں لگی ہوئی تھی اپنی اپنی چیز جمع کرانے کے لیے.
اور مزہ تب آتا تھا انہیں جب حضور کے مبارک ہاتھوں میں دیتے تھے. وہ لائنیں کیوں لگی پڑی؟ آتے بس ویسے ڈال دیتے, نہیں ذرا حضور کا دست مبارک لگ جاتا نا, اس وجہ سے لائن لگی پڑی تھی. رسول اللہ کو دے رہے ہیں, حالانکہ حضور سب کو دیتے ہیں اور سب کچھ دیتے ہیں, لیکن یہ حضور کی تربیت ہے. پھر آقا علیہ السلام حدیث سنیے توجہ سے. اب یہ پوری حدیث کا جو ہے نا مرکزی خیال آ گیا, مرکزی موقع آ گیا. کہتے ہیں کہ جب صحابہ نے یہ سارا کچھ جمع کرایا نا ان غریبوں کے لیے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ان ضرورت مندوں کے لیے, آفت زدہ لوگوں کے لیے, پریشان حالوں کے لیے اتنا کچھ جمع ہو گیا ہے, تو صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتما اٹھا. حضور کے چہرے پہ مسکراہٹیں تیر رہی تھی. حضور کی چہرہ مبارک کی خوشیاں دیکھنے والی تھی کہ دیکھو کہ میرے غلاموں نے میرے کہنے پر ان غریبوں کی اتنی مدد کی. میری آقا تو ضرورت مندوں کی, حاجت مندوں کی, پریشان حالوں کی مدد کر کے خوش ہوا کرتے تھے. چہرہ مبارک کے اوپر مسکراہٹیں جو ہیں آپ کے چہرے انور کا طواف کرنے لگ جاتی تھی. خوشیاں آ کر حضور کے چہرے انور کے بوسے لینے لگ جاتی تھی. کیا مزے کی بات ہے. ہم بھی رسول اللہ کے غلام ہیں, ہم رسول اللہ کی امتی. یہ ہمارے آقا کی تربیت ہے کہ اٹھو خلق خدا کی مدد کرو, میدان میں آؤ. لوگ پوچھتے ہیں جی اچھا عمل بتائیے, بہت سا پیارا عمل بتائیے. میرے آقا نے فرمایا بہترین عمل, بہترین عمل ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہے. کسی کے اوپر قرضہ ہے تو اس کا قرضہ اتروانے میں اس کی مدد کرنا ہے. کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانا ہے. کوئی مصیبت زدہ ہے تو اس کی مصیبت اس سے دور کرنا ہے. فرمایا جس شخص نے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی دنیا کی ایک مصیبت دور کی, اللہ اس کے بدلے میں اس کی آخرت کی ایک مصیبت دور کرے گا. اور آخرت کی مصیبت بہت بڑی ہے. آج یہاں چھوٹے سا کام کر کے آخرت کے بڑے بڑے مسئلے حل کروا لیں گے. فرمایا جس نے کسی مسلمان بھائی کو آسانی دی دنیا میں, اللہ اس کو آخرت کی ایک آسانی عطا فرمائے. اور فرمایا واللہ فی عون العبد, اس حدیث میں میرا نام بھی ہے عون محمد. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. فرمایا عون کے معنی ہے مدد. جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں مصروف رہتا ہے اتنے وقت میں اللہ اس کا مددگار رہتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میرا نقصان ہو رہا ہے, حالانکہ اللہ کی مدد آپ کے اوپر آئی کھڑی ہے. فرمایا کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دینا بھی بہترین عمل ہے. یعنی ایک مسلمان بھائی ہے, وہ آپ کے پاس آیا, اور آپ, اب کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس جاؤ نا تو وہ بھی ایسی دو چار باتیں کریں گے, اچھا بھلا خوشی والا چہرہ بھی بجھ جائے گا. ایسوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے, اللہ ہدایت عطا فرمائے. جائیں تو ایس بھی سنائیں گے کہ ہوش اڑا کے رکھ دیں گے. لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں, جب کوئی مسلمان آئے تو کوئی ایسی بات کرو کہ خوش ہو. اگلے دن میرے پاس آ گئے دو بندے, چہرے بجھے ہوئے, طبیعت پریشان حال. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ ان صاحب بس اب ہمیں کچھ نہیں سوچ رہا. بیٹھ, ٹھنڈا پانی پینا, ان کی ضیافت کریں. کیا مسئلہ ہو گیا؟ پہلے ہی کہہ دیا, میں نے تو پریشان نہ ہوں. پھر الحمدللہ آدھا پونا گھنٹہ ان کو مطمئن کیا. جب دونوں اٹھے, باپ بیٹا دونوں اٹھے, تو چہرے ان کے خوشی سے مسکرا رہے. میں نے خود آنکھوں سے دیکھا کہ مسکراتے ہوئے جا رہے. غمگین آئے اور خوش ہو کے جائیں, یہ ہے مسلمان. اس کو مسلمان بولتے ہیں. غمگین بندے آئیں, خوش ہو کے جائیں. تو اس وقت وہ ایک پھرتی ہیں آنٹیاں ہیں, اور کچھ لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, انکل ہیں, کچھ آنٹیاں ہیں, وہ جی قربانی نہ کرو جی, قربانی نہ کرو جی.
وہ غریب کی مدد کر دو، ان سے کہو کہ بس سیلاب زدگان آ گئے ہیں، آؤ جا آ جاؤ، قربانی پہ اعتراض کرنے والی آنکھیاں میدان میں آئیں۔ وہ ادھر بھی آپ کو سارے بلوچستان میں، ادھر سارے جنوبی پنجاب جس طرف سیلاب آئے ہوئے ہیں، سارے مذہبی لوگ مدد کرتے پھر رہے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو معلوم، سب مذہبی لوگ مدد کرتے ہیں، ساری مذہبی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، یہ لوگ آپس میں بیٹھے سیاست کھیل رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو حکومت دی گئی، ذمہ داری دی گئی، افسری دی گئی، وزارت دی گئی، اور پھر اس نے اللہ کی دکھی مخلوق کا خیال نہ رکھا، اللہ اس سے قیامت کے دن کی نعمتیں روک دے گا، کچھ نہیں ملے گا اس کو۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو اس وقت ضرورت ہے کہ بااعتماد طریقے سے ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، ہم ان کا تعاون کریں، ان کے لیے جتنا کچھ ہم سے ہو سکتا ہے، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، 100 ہے تو 100 بھیجیں، 1000 ہے تو 1000 بھیجیں، 10,000 ہے تو 10,000 بھیجیں، 50 ہے تو 50 بھیجیں، 1,00,000 ہے تو 1,00,000 بھیجیں، جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ جو گھر کی ضرورت اضافی چیزیں پڑی ہیں ان میں سے نکال لیں کچھ چیزیں، وہ بھیجیں، وہاں جائیں اور ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی مدد ہو۔ وہ تو بے یارو مددگار پڑے، پورے بلوچستان ڈوب گیا، حالات بےحد خراب ہیں، ان کے گھر ہی اجڑ گئے ہیں، پورے کے پورے گھر تباہ ہو گئے، کہاں رہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام مسلمانوں کو اپنے ان بھائیوں کی مدد کرنے کی، بھرپور مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔